الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رویت الذی لم یزل قائما مدائما اذ لا سماء ذات برج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو نجاج الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. طبیعت اجازت دے تو سرکار حسین کی ذات پہ ایک صلوات سارے بلند آواز سے تلاوت کرنا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. ہے اجازت جنہوں کو شروع کیجئے آپ کے سامنے. آل محمد کے خالق کے اس پاک ذکر کے صدقہ میں آپ کی اور بانیان مجلس کی توفیقات میں، رزق میں، عزت میں، صحت میں، زندگی میں مزید اضافہ فرمائے. جتنے عزادار آپ میں یا جہاں پر بھی مومنین مومنات مریض ہیں، جناب سیدہ اپنے پاک بیٹی کے صدقہ میں ان کو شفائے کاملہ واجلہ عطا فرمائے. جتنے عزادار بے اولاد ہیں، سرکار علی اصغر مولا ان کو اپنی بارگاہ میں سے عزت دار عزادار بیٹے عطا فرمائے. جتنے عزادار بے روزگار ہیں، والی خراسان علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام اپنے خزانے سے ان تمام جوانوں کو بہترین روزگار عطا فرمائے. جتنے عزادار بے گھر ہیں، جناب عالیہ اپنے بھائی حسین کے گھر کے صدقہ میں ان تمام عزاداروں کو اپنے گھر عطا فرمائے. حج و زیارات میرا اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. آپ کی اور بانیان کی عزاداروں کی جہاں جہاں پہ مومنین ہیں تمام کی مالک حفاظت فرمائے. ہر میدان میں مالک آپ کو فتح و نصرت عطا فرمائے. جتنے آپ کے مرحومین ہیں، بانیان کے مرحومین ہیں، بانیان کے بزرگان ہیں، چودھری غلام حیدر صاحب، چودھری محمد صادق صاحب، ملت کے شہداء، میرا اللہ سب کے درجات مزید بلند فرمائے. وارث زمانہ بقیت اللہ فی العالمین ہمارے شہنشاہ مولا کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے. ہم گناہگاروں کو اپنے مالک کی زیارت نصیب فرمائے. حضرت عباس علیہ السلام آپ کے گھروں کی حفاظت فرمائے. صلوات ایک ایسی پڑھ لیں کہ سب کی دعا قبول ہو جائے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. بڑی محترم معززین بزرگان جوان میرے سامنے تشریف فرما ہے. بات شروع کرتے ہیں، پھر جیسے آپ کا مزاج ہوگا اسی کے مطابق سفر کر لیں گے. میرے سارے ہی میرے اپنے بیٹے ہیں، جوان بچے، یہ سارے بزرگان. قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کرنی ہے، پھر اسی سے ہی ذکر کا طواف شروع کر دینا ہے. پر آیت پہ ہی غور کرنا ہے آپ نے، تو پھر اگلا سفر آسان ہو جائے گا. بزرگان بھی بیٹھے ہیں. سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی آیت ہے. اس آیت میں اللہ نے قرآن کے بارے میں قرآن کی بات کی ہے. قرآن میں واہ 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 واہ، کتنے خوبصورتی سے آپ نے سماعت فرما لی. بند کر یار، خود سن، توجہ کر، مہربانی کر، دعا مانگ، مولا کی بارگاہ میں حاضری دے. رہنے دے ان کو، جو یہاں نہیں آیا اس کو کیا سنانا ہے. ہم نے صف اعضاء کا ہی رونق ہے، ثواب یہی ہوتا ہے. اگر ہم نے جو ایک انتظام کیا ہے تو اس کا ثواب لینا چاہیے. ایک بندہ ہاتھ میں موبائل پکڑ کے بیٹھے گا، اس کی نہ توجہ ہوگی، نہ اس کی روحانیت ہوگی، نہ خشوع و خضوع پیدا ہوگا. اس لیے بچے سے گزارش کیا، ناراض نہیں ہونا. اس آیت میں خالق لم یزل نے قرآن کی بارے میں بتایا ہے کہ قرآن کیا کرتا ہے اور کس کے لیے کرتا ہے. واہ 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 واہ. اس سے زیادہ داد آج مجھے ہانڈ گجرا میں نہ بھی ملے نا تو میں مطمئن کھڑا ہوں کہ آپ کی توجہ اتنی ہے کہ داد پیچھے رہ گئی ہے. ہاں، داد مل گئی، توجہ داد سے زیادہ ہوتی ہے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. فرمایا ہم نے قرآن سے جتنا بھی نازل کیا ہے اس میں رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے، لیکن ہے صرف مومنین کے لیے. واہ 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 واہ. آپ کا ہاتھ بتاتا ہے میرے بچوں آپ کی توجہ ہو گئی. حیدری کتنا احسان مانوں میں آپ کا کہ آپ نے اس وقت اتنی توجہ فرمائی ہے. اللہ زندگی کرے. اون عامر ربانی کی سید زادہ بہت خوبصورت مجلس اس نے پڑھی ہے. مالک ان کے بابا کی بھی زندگی کرے. سید عامر عباس ربانی ہمارے بھائی ہیں، سید ہیں، ویسے وہ ہمیں اپنے بھائی کہتے ہیں.
تو مولا ان کو اور عزتیں دے، ترقیاں دے، کامیابیاں دے. یہ ذکر جاری و ساری ہے. 1,00,000 ذاکر آج بن جائے نا آج، تو جو ہم پہلے ہیں ساڑی کوئی کٹی نہیں جانی. حسین کا جہان بڑا وسیع ہے. حاسد نہیں ہونا چاہیے بندے کو خوش ہونا چاہیے. آپ کی کیا بات ہے؟ فرمایا قرآن شفا دیتا ہے لیکن مومنین کو. آپ کی کیا بات ہے؟ قرآن رحمت بھی کرتا ہے لیکن مومنین پہ. وہ قرآن ہے، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں، وہ منہ پہ بات کرتا ہے، وہ کلام الہی ہے، بے نیاز کی گفتگو ہے. میں تو نہیں کہہ رہا کہ فلاں مومن ہے فلاں نہیں، میں تو نہیں کہہ رہا. مومنین کو شفا دیتا ہے. اللہ کہہ رہا سارا جہان مومن ہو. آئے 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 آئے. سارا جہان. جو سامنے بیٹھے ہو یار یوں نہ کر لالا، سیٹ بدل لینی چاہیے شرمیلے بندے کو. ناراض بھی نہیں ہونا چونکہ اگلے محلے پہ حق زیادہ ہوتا ہے. پچھلے دائیں بائیں بارہ ماحول ٹھیک ہو گیا ہے. اللہ کرے سارے مومن ہوں تو سب شفا لے جائیں قرآن سے. بچہ بول پڑا حیدری آج. لیکن قرآن کہتا ہے میں مومنین کو شفا دیتا ہوں. اب آپ نے چھیڑ دیا، چھوڑنا نہیں، اس سے زیادہ داد نہیں دینی، اس سے کم بھی نہیں کرنی. تو قرآن کہتا ہے میں مومنین کو شفا دیتا ہوں. ٹھیک ہو گیا جی. اللہ جہاں اللہ نے اپنی ولایت کا اعلان خود کیا ہے، اللہ نے آیت الکرسی پڑھتے ہیں نا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تک، جب اس سے آگے پڑھو گے تو اسی میں آیت ہے. اللہ نے اپنی ولایت کا اعلان کیا ہے. کیسے؟ فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ کہتا ہے میں ہر ایرے غیرے کا ولی نہیں، صرف مومنین کا ولی ہوں. مجھے لگ رہا ہے میں چولی میں آ گیا ہوں، ہانڈو میں نہیں آیا. اتنی توجہ آپ نے فرمائی ہے. یہ کسی کی دی ہوئی خیرات ہے سرکار. آپ سلامت رہیں. آپ کو مولا کامیابیاں دے. جو میری ملت کے جوان بچے جوان بیٹھے ہو، جو بزرگ بیٹھے ہو، مولا صحت دے، زندگی دے. تھینک یو تھینک یو. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. چلو کوشش کرو جوان ہے ادھر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. آپ بھی راضی بیٹھے ہیں؟ ادھر والے بھی راضی ہیں جی. چلو جڑا داد نہ دے ہنسی تے بیٹھا، مسکراوے تے صحیح. سارے خوبصورتی سے سن رہے ہیں ماشاءاللہ. اللہ کہتے ہیں میں مومن کا ولی ہوں. آپ جیو، جتنا جی چاہتا ہے اتنا جیو، جتنا دل کرے اتنا جیو. جب جینے سے دل بھر جائے پھر مولا کے پاس اس سے بڑی دعا آپ کو دے سکے. کیونکہ علی والے کے لیے دونوں جہان زندگی ہے. وہ یہاں بھی زندہ ہے، قبر میں بھی زندہ ہے. نہیں مزہ نہیں آیا، آپ نے داد نہیں دی. ادھر ادھر استخارہ کر کے داد دیتے ہو. قبر میں بھی علی والا زندہ ہی ہے. اس کے کاندھے ہلا کر نہیں کہتے ہو سن بھائی. تو کبھی مرا ہوا بھی کسی نے سنا؟ زندہ ہی سنتے ہیں. موت حیران ہو جاتی ہے علی والے کے پاس آ کے، میں آ بھی گئی یہ مرا بھی نہیں. ایک دو، کیا فائدہ اس ہاتھ کا جو ہاتھ لنگر کرے اور علی کو سلام نہ کرے. جوان جوان بزرگ نہ، بزرگ ہاتھ نہ بھی اٹھائے تھے خیر ہے. ایسا مجمع ملے تو بندہ 10-12 دن پڑے. ہاں ایک ایک لفظ کی قیمت آپ دے رہے ہیں. میں قبر تک آپ کا نوکر، ممنون، مشکور، مقروض، جنت کے دروازے تک آپ کو سلام اور دعا کرتا جاؤں گا. وہاں اکٹھے ہوں گے قیامت کے دن علی کی محفل میں. علی کے سامنے گواہی دوں گا کہ مولا انہوں نے ایک ایک لفظ کی قیمت مجھے عطا کی تھی. قرآن کہتا ہے میں مومنین کو شفا دیتا ہوں. اللہ کہتا ہے میں مومنین کا ولی ہوں. اب چپ نہ کرنا اس جملے پر، اس آیت کی ترجمے پر ضرور داد دینا. اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. اے ایمان والو نماز تمہارے لیے ہے. ہاں میرے جوان بولے مجھے اچھے لگے. ہاں جو پچھلے درمیان میں بیٹھے ہو چلو سر مارو یار. اے ایمان والو نماز تم پر واجب ہے.
ज़कात तुम पर वाजिब है, रकू तुम पर वाजिब है। ईमान वालों से मोमिन के लिए नमाज है। काफिर को थोड़ा हुक्म देगा नमाज का, मुशरिक को थोड़ा कहेगा, मुनाफिक को थोड़ा कहेगा, मोमिन से ही कहेगा ना। वाह 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 वाह, केडी अच्छी गल की थी मेरे वीर ने भी। उन्होंने मुंह नहीं लाउंदा किंज। ये आयत, ये सूरत नहीं पढ़ते, सूरत है काफिरून, उसमें क्या है, कुल हबीब तू गल कर ही ना। जेड़े अगले पिछले बैठे एक बार मेहरबानी करो मेरा दिल पे कर दे हैदरी। वाह 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 वाह, हैदरी सुभान अल्लाह। नमाज का हुक्म मोमिन को, कुरान शिफा देता है मोमिनीन को, अल्लाह वली है मोमिनीन का। बिस्मिल्लाह। नमाज का हुक्म मोमिनीन को, ज़कात का, रकू का हुक्म मोमिनीन को, रोजे का हुक्म भी मोमिनीन को है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालो रोजे तुम्हारे लिए हैं। एक इबादत है हज। हज, नमाज मोमिन, रोजा मोमिन, सब कुछ मोमिन। हज का हुक्म है ना जहां हज, तो वहां मोमिन की बात नहीं की अल्लाह ने। अल्लाह कहते हैं हिज्जुल बैता अलन्नास, हज लोगों पे वाजिब है। जो हाथ उठ गए हैं मुश्किल बात पे उठे हैं। आपको मैं दुआ दे रहा हूं, बच्चों की तवज्जो चाह रहा हूं। हज का हुक्म जो है ना, ये लोगों के लिए है, और जिसके पास इस्तिताअत है, मन इस्तातुम, साहिब इस्तिताअत पर, गरीब पे हज वाजिब नहीं। भाई यार आपको वाह जो अकेला बंदा बोल पड़ा, गरीब पे हज वाजिब है, अमीर पे वाजिब है, और जिंदगी में एक, पूरी जिंदगी में। वैसे हर साल जाए, मैं रोकता नहीं। या अली बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, तशरीफ रखें, बिस्मिल्लाह। जनाब अल्लामा इमरान अब्बास मुज़हरी साहब, मौला जिंदगी करे, दुश्मनों के शर से मौला महफूज रखे। इसी तरह मौला मोहम्मद वाले मोहम्मद की मजहब की तबलीग करते रहें और आप तक विलायत का पैगाम पहुंचाते रहें। ना दाद देना मोबाइल तक लग गए, जेब अल्लाह गुम ना हो जाए तेरा। हज लोगों पे वाजिब है, वो भी साहिब इस्तिताअत पर। तवज्जो ना हटे भाई, वरना मैं मिंबर छोड़ दूंगा। फिर मजा जब छेड़ जाओ ना तो फिर छोड़ना नहीं चाहिए। हज लोगों पे वाजिब, वो भी साहिब इस्तिताअत पर, गरीब पर नहीं। ये जो हमारे फरूए दीन है, इनके लिए शराइत हैं। नमाज बालिग पे वाजिब है, बच्चे पे नहीं। नमाज साहिब शऊर पे वाजिब है, दीवाने पे नहीं। जाते जाते लौट आए हो मेरे सरदार, जो हाथ नहीं उठा सकते अल्लाह करे शिया ना हो, बाकी जो भी है मेहमान है हमारे, लंगर शकर करें, ढेर सारा पकाया हमने। मजनून पे नमाज वाजिब नहीं, बेहोश पे नमाज वाजिब नहीं। कुछ अली के शिया ऐसे होते हैं जो भोले भोले लगते हैं कि शायद इनको हम समझा ही नहीं सके, या इनको समझ आ नहीं रही, या फिर वैसे मुंह ऐसा बना के बैठते हैं। बंदा सियाना बन के बैठे ताकि लफ्ज खरीदा जाए। ये लम्हात बड़े कीमती होती हैं, आपकी नौकरी के लिए आते हैं, शुगल थोड़ा है मजलिस। हमें लोग तेरी वकालत करते करते लोगों ने हमें पता नहीं क्या क्या कर दिया, तू अभी तक यूं बैठा है। नमाज बेहोश पे वाजिब नहीं, जितनी देर बेहोश है। वो कहता नहीं है कि जब तुम नशे की हालत में हो तो नमाज के करीब मत जाना। क्यों, मतलब क्यों न जाए? अल्लाह कहते हैं इसलिए न जाना कि जो तुम कहे हो नमाज में वो तुम्हें समझ आए कि तुम क्या कह रहे हो। वाह 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 वाह। बेहोश पे नमाज वाजिब नहीं, मजनून पे नमाज वाजिब नहीं, दीवाने पे नमाज वाजिब नहीं, बच्चे पे नमाज वाजिब नहीं, गरीब पे हज वाजिब नहीं, गरीब पे ज़कात वाजिब नहीं। मैं अपनी जबान काट के तुझे दे जाऊंगा, हांडू के कुत्तों को फेंक देना।
اس زبان کو جعفر نے کیا کرنا جب منبر آل محمد پر بکواس کرے جھوٹ بولے؟ تیری زبان نہ ہلے تو بھی غازی کے بابے سے معافی مانگنا. یہ ہے فروع دین. کسی پہ واجب ہے کسی پہ نہیں، کسی پہ واجب ہے کسی پہ نہیں. مجھے کسی کتاب سے کوئی دکھائے نماز بچے پہ واجب نہیں، بالغ پہ واجب ہے. منبر کی قسم علی ابھی بچے پہ واجب ہے. جو ہاتھ اٹھ گئے یہ ہاتھ علی سے خیرات لے گئے، جو ہاتھ نہیں اٹھا سکے ان کی مرضی ہے. مالک جو ہوئے علی کے شیعہ، جنہی چھت علا میں ہاتھ بلند فرماؤ ہے علی. آپ کو بابا ہے جو ہاتھ اٹھا سکتے ہو یار اٹھا لو، خیرات مل جائے گی. کچھ نہیں ہوگا، آپ کی چودراہٹ کو کچھ نہیں ہونے لگا علی کو سلام کرنے سے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ. قرآن مومنین کو شفا دیتا ہے. تھک گئے ہو؟ اچھا، اللہ مومنین کا ولی ہے. آپ کی کیا بات ہے؟ کتنی بڑی کتاب ہے قرآن، میں بتاتا ہوں اور آپ لطف لیں. جہاں تک محبوب خدا کی رسالت ہے وہاں تک قرآن ہے. سیدہ مدد فرمانا کہ میں پھنس نہ جاؤں اکیلا. اور میں بتاتا ہوں، آپ ناراض نہ ہونا، جو مصطفیٰ کی رسالت کی حد ڈھونڈ رہا ہے اسے بتاتے ہیں کہ رسول کی رسالت کی حد کیا ہے. رحمت للعالمین، عالمین حد ہے مصطفیٰ کی رسالت کی. اور عالمین کتنا بڑا ہے یہ بھی میں بتاتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین. تو ہاتھ دعا ہو گیا جی. جہاں تک اللہ کی ربوبیت ہے وہاں تک سرکار کی رسالت ہے. جہاں تک میرے سردار کی رسالت ہے وہاں تک قرآن کا اعجاز ہے، معجزہ ہے، ہدایت ہے. میں کسی کے ابا کا نوکر نہیں، نہ میں کسی کے باپ کا دیا کھاتا ہوں. جب اللہ نے کسی کی نوکر نہیں بنایا مجھے تو میں میں نوکر بنی جاؤں. اس نے حسین کا بنایا تو حسین کے رہنا چاہیے. دنیا دار مالک کے ذاکر کا بڑا مقام ہے اگر ہم سمجھے تو. میں چیلنج کر رہا ہوں، اتنی بڑی کتاب ہے نا قرآن، اس کے شفا کے دامن میں گنجائش تھوڑی ہے. ایک طبقے کو شفا دیتا ہے قرآن، مومنین کو. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. قرآن کہتے ہیں مومن کے علاوہ کوئی میرے قریب نہ آئے، اسے خسارہ اور گھاٹا ملے گا. اتنی بڑی کتاب، یہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں، یہ جعفر کے ہاتھ نہیں، حسین کے نوکر کے ہاتھ ہے. انہی پہ ترس نہیں کھاؤ گے تو آج کے بعد ہانڈو سے استعفا. جس کو پسند کرتے ہو سنی رکھو، نہ ہم سے کھپا جائے نہ آپ کو تنگ کیا جائے. قیمت مل گئی تو تیرے بچے کے فون پہ جعفر بھاگ کے آ جائے گا. اتنی بڑی کتاب کے شفا کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. پاسپورٹ آپ کا، باقی سارا خرچہ میرا. میں جناب کو کربلا لے چلتا ہوں. آج بھی کربلا کی دھرتی پر اکبر کے کریم بابا نے اعلان کیا ہوا ہے، اور دنیا والوں جو شفا قرآن میں ہے وہ حسین کی مٹی میں ہے. جیو آپ جیو جو ہاتھ اٹھ گئے، وہ ہاتھ کبھی محتاج نہ ہو جو حسین کو سلام کر رہا ہے. بڑا بڑا زلیلہ کلندر. چلو کوشش کرو اگر لے سکتے ہو تو. کتنے اچھے لگے وہ. بسم اللہ. مولا آپ کی بزرگی سلامت رکھے، مولا آپ کو مزید صحت سلامتی زندگی عطا فرمائے. ہنسو بیٹھے جی، منہ نہیں بڑھانا جی. میں ڈریا ہوا بندہ، بندے منہ تے چہرے تے مسکراہٹ ہونا چاہیے، اپنا اپنا لگتا ہے. ورنہ بسم اللہ میرے بات کسے سن لو. قرآن مومنین کو شفا دیتا ہے. حسین کی مٹی میں شفا تک نہیں پئی جیسے بندے کی، وہ کیوں داد دے؟ تو اس کو کیا پتا کیا کہا ہے؟ حسین کی مٹی میں شفا، جبکہ مٹی میں شفا نہیں ہوتی.
یہ بات آپ کو پہلے پتا ہوتی ہے، میں اگر یہاں ہوتا تو میں پتہ نہیں کتنی داد دیتا۔ مٹی میں شفا نہیں ہوتی، انسان میں 4 چیزیں ہیں، پانی، ہوا، آگ، مٹی۔ 2 میں بیماری ہے، 2 میں شفا ہے۔ یار وہ بھائی بول پڑا، پانی اور ہوا میں شفا ہے، مٹی اور آگ میں بیماری ہے۔ بچے کا پیٹ بڑا ہوا ہے، گال پچکی ہے، رنگ پیلا ہے، آنکھیں دھسی ہوئی ہیں، روتا بہت ہے، چڑچڑا پن ہے، سوتا نہیں ہے، تنگ کرتا ہے۔ ڈاکٹر سب سے پہلے ماں سے پوچھتے ہیں یہ مٹی تو نہیں کھاتا؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ دائیں بائیں ماحول ٹھیک ہے، بس 3-4 میرے بڑے بھرا بیٹھے نے۔ ہاں وہ بیٹھے نے، وہ تکڑے نے جی، جی حسین دے نا تے خوش نہ ہون، انہوں نے میں کی میں خوش کرا۔ اپنے گھر منڈا جمپ ہوئے تے نچ دیں، علی دے فضائل تے مسکرا ہی نہیں سکتا۔ حسین کی مٹی میں شفا ہے، باقی مٹی کسی میں شفا نہیں۔ ایک لفظ کہتا ہوں، ہانڈو گجرا میں پہلے بھی قیمت دی ہے، پھر جاؤں یہ جھولی اٹھا کے کھڑا ہوں، حسین کی قبر پہ کھڑا ہوں۔ آج خالی نہ بھیجی، پھر پوری زندگی جعفر کو داد نہ دی۔ پتہ نہیں کیا ہے حسین کی مٹی جو چلتے 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 تیرے مسلح پہ آ گئی ہے۔ اب میں نے پتہ لگا میں ہانڈو وچ آیا، جیڑا ہاتھ آپ بلند ہوا ہے اس ہاتھ کا میں قبر تک نوکر ہو گیا ہوں۔ میں نوکر دی تھوڑی دعا کلندر۔ آپ کو واہ ہے، خاک شفا پہ سجدہ نہیں کرتے ہم تو حسین کی خاک ہے نا، حسین کی نہیں، حسین کی کربلا جاگیر کی مٹی ہے۔ ایسے خرید لی تھی حسین نے۔ آؤ بسم اللہ سید۔ ہاں جی آئے 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 آؤ بسم اللہ سید۔ یہ آپ کی معرفت ہے، ورنہ میں جب مجبوراً مصاحب پڑھنا پڑ جائے گا، اگر کہو تو مصاحب پڑھ دیتا ہوں۔ جو میں نے کہنا تھا وہ پہنچ گیا۔ 2 ہستیاں بیٹھی ہیں، میرے سے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، محترم ہیں، جناب چودھری اعجاز صاحب۔ کیا بات ہے، عاشق ہوں میں ان کے لکھے ہوئے قصائد کا۔ ہم گاڑی میں صرف ان کو ہی سنتے ہیں۔ ہاں جو پکی بات ہے وہ پکی بات ہے، بھئی کیا ہے، باقی کوئی ناراض ہوتا تو ہو جائے۔ پسند کی بات ہے، لکھاری کی بات ہے، قلم کی بات ہے، تم بھی اچھا لکھو تمہیں بھی سنیں گے۔ جس میں کوئی بندہ اعتراض نہ کر پائے ایسا کلام لکھو۔ میں ہوں ایک خطبہ پہ سنانا تو میں ہوں ایک خطبہ پہ سنانا پتہ نہیں کتنے نے آنا مرضا بخیر ہے، ٹینشن نہ لیں۔ ایک گل تو میں آپ ضامن ہوں، بندے کو کوالیفائیڈ ہونا چاہیے۔ ممبر پہ، اسپیکر پہ، مائک پہ بولنا ہے تم نے، بیٹھک میں جو مرضی کہتے رہو، یہاں پر ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ قرآن میں شفا، حسین کی مٹی میں شفا۔ اللہ اکبر۔ پتہ نہیں کس کرم کی سرحد پہ کھڑا ہے حسین۔ اللہ اکبر۔ آپ کو واہ واہ یار، بچے ہو کے کتنا اچھا بولے گا، کتنے اچھے لگے ہیں وہ ہاتھ۔ بھائی جان مہربانی، آپ کا ہاتھ اٹھا میرا حوصلہ بلند ہو جاتا ہے۔ یہ جو خوش بیٹھے ہو ادھر والے جو پتہ نہیں کتنا کریم ہے۔ میرے خیال میں کسی کتاب میں نہیں ہے کہ پھر فون کر کے پوچھو کتھوں پڑے آئی۔ میرے خیال میں اللہ نے جب حسین کو دیکھا تو پھر کرم کو خلق کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاتھ اونچے، حیدری آئی۔ دیکھو دیکھو، میں حسین کے کرم کی ایک جھلک دکھاتا ہوں، مثال دے سکتا ہوں۔ حسین کا کرم پڑھا نہیں جا سکتا، لفظ ہی تھوڑے ہیں، لفظوں میں اتنی گنجائش ہی نہیں کہ اس کے کرم کو پڑھا جائے۔ 3 شعبان 4 ہجری حسین باظاہر دنیا میں تشریف لائے۔ 10 محرم 61 ہجری حسین علیہ السلام باظاہر دنیا سے واپس تشریف لے کے گئے۔ حسین 3 شعبان کو آئے، 10 محرم کو واپس تشریف لے گئے۔ حسین آئے تو بھی ایک مجرم کو پر ملے، حسین گئے تو بھی ایک مجرم کو حر بنا گئے۔ کیا بات ہے جو ابھی تک ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں؟
जब आए, अब बेतवजगी ना करना, दांत बड़ी हो गई, इससे ज्यादा दांत क्या ले, मेरा पेट भर जाएगा, कोई दांत खाई जाती है। बस आपकी वाह सुभान अल्लाह से हौसला बुलंद हो जाता है, ताकि ये भी कह दे, ये भी कह दे, ये भी कह दे। जब आप चुप कर जाए तो फिर घड़ी तो चल ही रही होती है, ना कोई मजलिस काटी जाती है, ना कोई पीछे जवाब आ जाता है कि यार आज तेरी नहीं लगी तो सीधे उन्होंने साल नहीं पढ़ाना। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये आपकी तवज्जो जो होती है, हमारे हौसला हो जाता है। हुसैन जब आए तो भी मुजरिम को आजादी मिली। हुसैन जब बाज़ाहिर तशरीफ लेके गए तो भी एक मुजरिम को हुर बना गए। जब आए तो अर्श वाले को पर मिले, जब गए तो फर्श वाले को आजादी दे गए। यानी हुसैन का आना भी मुजरिम की आजादी, हुसैन का जाना भी मुजरिम की आजादी। मौलाना अपनी कब्र की फिक्र कर, हमारी फिक्र छोड़, हमें मुर्शिद हुसैन हौसला दे के गए हैं। हुसैन कहते मुतमईन हो के आना, चूंकि मुजरिम वहां का हो या यहां का हो, जज हुसैन है। जो हाथ उठा सकते हो सलाम करो हुसैन को, खैरात देता है अकबर का बाबा। करीब खड़े हैं, बिल्कुल करीब खड़े हैं। जब पढ़ने वाली हस्तियां ज्यादा हूं तो फिर टेंशन ना उनको देनी चाहिए ना बानियान को, हाजिरी होनी चाहिए। जलसा होता है, एक मजलिस और बात होती है। हुसैन का आना भी मुजरिम की आजादी, हुसैन का जाना भी मुजरिम की आजादी। पढ़े लिखे दो शख्सियात मेरे बाद तशरीफ फरमाए, बाकी आप भी पढ़े लिखे जवान तशरीफ फरमाए। इंटरनेट, प्रिंट मीडिया, करंट मीडिया, सोशल मीडिया, पता नहीं कौन कौन सा मीडिया, एक आंख वाला हर हाथ में है। जिसकी आंख ही एक है वो सच कितना बोलेगा। ये दज्जाल का रास्ता आसान किया है यहूदियों ने कि उसकी भी एक आंख होगी, पहले से एक आंख पे आदी बना दिया सारे जान को। और हमारे हाथ में कैमरा हो तो हम अपने भी एक आंख बंद कर लेते हैं। हाँ, ये देखे ना, आपके सामने है। पता नहीं आगे क्या होने वाला है, मौला आपको महफूज फरमाए। अली वाला महफूज ही रहेगा इंशाअल्लाह। ईमान पुख्ता होना चाहिए। हुसैन हजरत फुतरुस, ये जब हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम के पास गया था तो पता है कितना पुराना मरीज था, 6500 साल का मरीज था। आपको वाहवाह है, आपको वाहवाह है जिन्होंने तवज्जो फरमाई है। इतनी बात पर कोई तवज्जो नहीं करता। आपने फरमाई है, आपका एहसान हो गया। 6500 जब हजरत आदम को सजदा हुआ उस वक्त इसके पर कटे हुए थे, छिने हुए थे। जिसने आदम को सजदा किया है उससे पर नहीं मांगे। सर मार दो यार। ये जो टुकड़ा होता है ना, ये वाला, यहाँ पर ना बोलने वाले बंदे बैठने चाहिए, जो चुप करके सुनते हैं, जो खामोशी से सुनते हैं, सवाब उनको भी होता है, लेकिन वो हमारे करीब बैठे हैं। इधर हमारा हक ज्यादा है। यूं हजरत नूह से भी पर नहीं मांगे, जनाब इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, अयूब, याकूब नहीं। हजरत मूसा अलैहि सलाम पर नहीं गया। एक लफ्ज इस्तेमाल करना है भी, जिन्होंने असी पंजाबी जानते हैं वी, वो भी का मजा लेना है। हजरत ईसा अलैहि सलाम मुर्दे जिंदा करते रहे, ये पर मांगने भी नहीं गया। वाह 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 वाह। कभी कभी हमारे जैसे भी हमें मिल जाते हैं। चलो सारे अंबिया की क्या बात करें, खुद हुसैन के नाना दुनिया में है, ये नहीं गया। जमाने का मुश्किल कुशा है तेरा मेरा मुर्शिद अली, 13 रजब को अल्लाह के घर में आया, ये पर मांगने नहीं गया। यार वो कहां बैठ गए, ये इधर बैठ गए। हुसैन की अम्मा दुनिया में तशरीफ लाई है दरी, यार ये पर मांगने नहीं गया। हुसैन के बड़े भाई जान है हसन सखी, ये नहीं गया। हजरत अल्लामा अली इब्ने ताऊस अलैहिर्रहमा लिख रहा है, छोटे बंदे का नाम नहीं लिया मैंने, ये वो आलिम दीन है मेरे मजहब का। हर शबे जुम्मा सामरा सरदाब मुबारक की सीढ़ियों पे खड़े होके ये डायरेक्ट 12वें से इल्म लेता था। इतना बड़ा नाम लिया मैंने, ये अल्लाह के शागिर्द का शागिर्द है। उन्होंने खुद लिखा है कि 3 शाबान को जब हुसैन अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए बाज़ आए,
چلو ایک لفظ کہتا ہوں تاکہ آپ پھر خوش ہو جائیں. اللہ خوش، اس کا دل بھی نہیں. حسین کی آمد پر اللہ بھی خوش، مصطفیٰ خوش، انبیاء خوش، مرسلین خوش، سارے خوش. عرش ہے تو خوش، لیکن یوں کانپ رہا ہے، یوں تھر تھرا رہا ہے عرش. واہ 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 واہ. آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ مجھے نہ کہنا. میرا دل بھر گیا آپ سے، اب بس مسکراتے رہنا. چونکہ جملہ اتنا بڑا ہے کہ جبریل بھی داد دے تو پوری نہیں ہوتی. اللہ نے عرش سے کہا تو کیوں کانپ رہا ہے؟ تجھے خوشی نہیں ہے حسین کے زمین پہ جانے کی؟ اس نے کہا سرکار مالک خوشی کی تو حد ہی نہیں، تو پھر کانپتا کیوں ہے؟ کہتا ہے جی ڈر سے. وہ کس بات کا ڈر ہے تجھے؟ کہتا ہے جی زمین پہ وہ چلا گیا ہے جو زمین کو میرے برابر کر دے گا. جو ہاں مولا مولا مولا، جسے مولا کا پتہ ہے، آپ کے ہاتھ دعا 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 پہ جاتا. پتہ نہیں کیا ہے حسین. جی اللہ نے جبریل سے کہا 1000 قبیلہ فرشتوں کا ساتھ لے. 1000 فرشتے نا، 1000 قبیلہ، اور 1000 قبیلے میں 1 عرب فرشتہ ہوتا ہے. فرشتے گن کے بتا رہا ہوں سر، جو دیکھتے ہی نہیں ہم. وہ بھی ہم کہاں گن کے بتائیں گے، مولا نے گن کے بتایا. امیر المومنین فرماتے ہیں آسمان پر اتنے فرشتے ہیں کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں. آسمان فرشتوں کے بوجھ سے جھولتا ہے. مولا کرتے کیا ہیں؟ فرمایا عبادت، تسبیح، تقدیس، تمجید، توحید، رکوع، سجود، قیام، قرات، قعود، اللہ کی عبادت. میرا دل کرتا ہے چھپ کر کے کھڑا رہوں. یہ جو 1 عرب فرشتہ حسین کی زیارت کے لیے آیا ہے تو اس کی عبادت چھوڑ کے ہی آیا ہے نا. واہ 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 واہ. اللہ کے حکم سے آیا ہے، میں نے تھوڑا بھیجا ہے کہ مجھے یوں کر کے دیکھ رہے ہو. حکم خدا سے آیا. اللہ نے کہا جاؤ. کبھی چکی چلانے آتے تھے تو اس کی عبادت چھوڑ کے آتے تھے، کبھی درزی بن کے آتے تھے. تو فیصلہ ہو گیا یہ وہاں عبادت اللہ کی کریں یا زمین پہ آ کے آل محمد کی خدمت کریں. عبادت ہی عبادت ہے. سبحان اللہ. 1 عرب فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ ہے. تاج ملکوتی جبریل نے سجایا ہوا ہے. پیچھے سارے فرشتے ہیں. انبر اور کستوری جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہیں. اتر وہاں پہ رہے. اتفاق ہے جہاں فطرس پڑا تھا، پر کٹوا کے دیوار ذوالقرنین کے قریب اللہ نے اسے پھینکا تھا. فرشتے پہ فرشتہ، فرشتے پہ فرشتہ، فرشتے پہ فرشتہ. 1 عرب فرشتہ ہے یار. اب تو عرب خرب کا پتہ پاکستان کو بہت زیادہ چلتا ہے. روز ٹی وی پہ دیکھتے عرب دے خرب، عرب اور خرب، پتہ نہیں جاتے کدھر ہے. سیلاب زدگان کے اللہ ہی مدد کرے، ان تک اللہ کرے جو امدادیں ہیں وہ پہنچ جائیں. غریب ہیں، بے گھر ہیں، ان کے گھر ملیم میٹ ہو گئے. اپنی جوان عزتیں، بیٹیاں، مائیں، بہنیں لے کر روڈوں پہ بیٹھے ہیں. بندے ابھی تک کہہ رہے ہیں آن گے تے دیں آن گے. پتہ نہیں کب آئیں گے اور کب دیں گے. اللہ ہی دے سکتا ہے، بندہ بندے کا نہیں دے سکتا. راشن بازاروں میں بکنا شروع ہو گیا ہے، وہ غریب بھوکے مر رہے ہیں. بسم اللہ جی. 1 عرب فرشتہ اتر رہا ہے. پوری قیمت چاہیے جی اب؟ بالکل نہیں تو پھر سادات کی میں نوکری کر لوں گا. مصاحب کا جملہ پڑھتے ہیں پھر چاہتے ہیں. 1 عرب فرشتہ اور ہے. فطرس نے دیکھا اتنے فرشتے زمین پہ جا رہے ہیں. فرشتے عرب. بسم اللہ جی تھوڑا ہاتھ دعا بن گیا. فرشتے پہ فرشتہ. اس نے اپنے جو بچے کھچے پر تھے چھوٹے موٹے اس نے وہ سمیٹے، حضرت جبریل کے سامنے ملکوتی ہاتھ باندھے. جبریل بھائی. ہاں فطرس قیامت آ گئی. وہ کیوں؟ یہ جو سارے فرشتے زمین پہ جا رہے ہیں. جبریل کہتے ہیں قیامت نہیں آئی، قیامت کا مالک آیا ہے. ہاں جو خوش ہو گیا ہے اسے حسین ہمیشہ خوشیاں عطا فرمائے. کون آیا؟ او آخر ہلالی تک سلام. کون آیا؟ جبریل کہتا ہے حسین. یہ لفظ مجھے بڑا پسند ہے.
لفظ مجھے پسند ہے، آپ نے داد دے دی، ابھی پھر آپ کا موڈ نہیں ہے، لیکن میں خود کو داد دوں گا۔ محسن نقوی شہید اللہ مقام میں مجھے فرماتے تھے جب مجمع تجھے جس لفظ کی قیمت نہ دے خود کو وہ ہوا کر لیا کر تاکہ اندر کا خطیب مطمئن رہے۔ میں نے اس کو بے چین ہو کے کبھی سونے نہیں دیا۔ جو نہیں کر رہے آپ کی طرف سے واہ 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 واہ۔ جب حسین کا نام سنا 6.5 لاکھ سال کے 6.5 سال کے مایوس ترین مریض کے لبوں پر حسین کا نام سن کے مسکراہٹ آئی۔ کہتے جبریل بھائی مجھے اٹھا کے لے چل، میرا حبیب طبیب آج آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جبریل نے فرشتے سے کہا اٹھا اسے لے چلتے ہیں مصطفیٰ کی بارگاہ میں، کرتے ہیں گزارش محبوب خدا سے جو اس کے بخت سنورے۔ اٹھایا، آ گئے یثرب، سرکار مصطفیٰ قدموں کے قریب رکھا، پترس کو لے آیا جبریل سے۔ جی سرکار۔ سب سے پہلے حسن مولا بولے، سب سے پہلے نانا۔ ہاں حسن، نانا چونکہ حسین میرا چھوٹا بھائی ہے اسے پر میں دوں گا۔ آئے آئے جو بولے ہو نا کمال قسم ہے، جن کا دھیان ادھر ادھر ہوتا ہے، یہ ہمارا آپ کی مرضی کی بات ہے، کوئی بندہ ادھر دیکھے کبھی ادھر دیکھے۔ حسن چپ ہوئے، چونکہ سیدہ کی پاک آغوش میں تھے جناب حسین، وہاں سے جناب سیدہ بولے حسن تم چپ رہو، بابا چونکہ حسین اس وقت میری آغوش میں ہے اسے پر میں دوں گی۔ سیدہ خاموش ہے، خود امیر کائنات بولے حسن اور بطول تم دونوں چپ رہو، یا رسول اللہ اسے پر میں دوں گا۔ علی چپ ہوئے، خود حسین کے نانا بولے علی بطول حسن تم تینوں خاموش رہو، اسے پر میں دوں گا چونکہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اب ہاتھ یہیں پہ رکھنا، 1 سیکنڈ یہیں پہ رکھتے ہو تو جوان بیٹو میرا بچہ۔ بس جیسے مصطفیٰ خاموش ہوئے، نانے کی نہیں ماں کی جھولی میں حسین نے کروٹ بدلی، ننھے ننھے ہاتھ بلا تشبیہ نانا کے سامنے باندھے، باندھ کر وہی سے حسین بولے نانا اگر اس نے آپ سے پر لینے ہوتے تو پھر ربیع الاول میں آتا، بابا آپ سے لینے ہوتے تو 13 رجب کو آتا، حسن آپ سے لینے ہوتے تو 15 رمضان کو آتا۔ اسے پر میں دوں گا۔ تو مجرم کی آزادی حسین کے جھولے سے ہو گئی۔ بابا جی میں ان کو روک کے کھڑا ہوں، یہ مصائب کی طرف بھی جاتے ہیں چونکہ فضائل اور مصائب میرا اکٹھا شامل ہو گیا ہے، بندے رو بھی رہے ہیں اور داد بھی دے رہے ہیں، اور جہاں فضائل اور مصائب اکٹھا ہو جائے وہاں سیدہ راضی ہوتی ہے۔ چھٹے مولا کا فرمان ہے کہ جو مانگو مل جاتا ہے، مل ویسے بھی جاتا ہے۔ پتہ نہیں کتنا کریم ہے حسین اور پتہ نہیں کتنا غریب ہے حسین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے تو منتیں کر کر کے آپ کے آنسو روکے ہوئے تھے، نہ اس کے کرم کا پتہ ہے نہ اس کی غربت کی انتہا کی خبر ہے۔ ایک لفظ کہوں اگر آپ بابا ناصر شاہ جی مولا آپ کی زندگی کرے، ایک لفظ کہتا ہوں، ہائے میں صدقے جاواں تو اس لفظ دے بدلے میں ایک لفظ آنا جی تو آخدہ بھی اپنی زبان ہے چاہ میں اتھے کیڑی آگے خطابت اور علم منوانا ہے، مقصد تے روڑ نہ لیے نا سید ایک بھی ہے کر دے وے تو ساڑی بخشش ہو جاندی ہے یار، اور سادات زیادہ ہے کیا کرو گے تو آڑی گل لے، گھر والا ہے نہ کرے تو باہر والا کر دا ہی نہیں۔ پتہ نہیں کیڑا بڑا غریب بھائی حسین، حسین تے حسین ریا، حسین دیاں دھیاں نو ہی کفن نہیں ملے آیا۔ اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان۔ جڑا ہاتھ سر سے ٹور گیا اس ہاتھ نو کتنی خیرات دیتی ہونی ہے جناب زینب عالیہ، جب تک علی دی تھی خیرات نہ دے وے ہے نکل دی نہیں مجلس سے۔ حوصلہ حوصلہ جی حوصلہ۔ معاشر کا میدان ہوگا، اکٹھے کھڑے ہوں گے ہم سارے، وہاں یہ دکھاؤں گا کہ وہ دیکھو ہو رہا ہے، اگر وہاں نظر آئے تو میری گواہی دینا، نظر نہ آئے تو علی سے کہنے سے پھینک جہنم جس نے جھوٹ بولا تھا۔ علامہ آغا نسیم عباس صاحب کی بلا کے مولا مزید درجات بلند فرمائے، یہ جملہ چقوال ان سے میں نے سنا تھا، وہ فرما رہے تھے کہ میدان معاشر میں جب پوری مخلوقیں اکٹھی ہو جائیں گی، عرش کی دائیں طرف سے ایک آواز آئے گی، ہے غربت وہ تو آڈی ہے تمہیں پتر قربان کر دے، دل ہر بندے دا کر دے ہے کرن دے، صرف کوئی شرم آ جان دینے، ہے غربت۔ اور جبریل کون ہے غربت کی صدائیں دینے والا؟
ہاتھ باندھ کے جناب جبریل کہا کہ مالک کوئی غیر نہیں، آپ کا اپنا ولی ہے علی. تو میں کرا ثواب تو انو وہ جڑے ہے نہیں پہ کر دے. عرش سے اللہ کی آواز ہے گی، یا علی تو اسد اللہ ہے، تو مجھ اللہ کا بھی شیر ہے، کس غربت پہ ہے کر رہے. ماتم کر کے تیرا شاہ نجف علی کہے گا پروردگار ہے نہ کروں تو کیا کروں. آج غریب سے غریب بندہ بھی قبر سے اٹھ کر اگر تیری عدالت میں آ رہا ہے تو وہ بھی کفن پہن کے آ رہا ہے. وہ ذرا کربلا کی طرف دیکھ، میرا غریب حسین ہے آج بھی اسی زخمی کرتے. واہ 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 واہ. مار لو جڑے جوان بیٹھے ایک باری سر تے ہاتھ مار لو. میں اگلا جملہ تہاڈی بارگاہ وچ ہدیہ کرا، ناراض نہ ہونا، تہاڈی ہے دی قسم ہے. روک اس لیے گیا ہوں کہ جملہ میں کہہ پاؤں، یا مجھے مار دینا یا خود گھر تک ہے کرتے جاؤ گے. یا علی کی بیٹی کی بارگاہ میں التماس کرتا ہوں، بی بی جب میں مرا یا سارے ہے کرن، میں اپنا آپ تیرو تیوار دیتے ہی. جب علی چپ کریں گے نا رو کے، پھر آواز آئے گی ہے غریبی. اور جبریل اب کون ہے؟ پروردگار اب بھی کوئی غیر نہیں، خود حسین. عرش ہلے گا، آواز آئی حسین. اکبر کا جگر یاد آ گیا. نہ میرا سونا سر نہیں مارنا مصائب سے، ہے کرنی ہے ورنہ نہیں کرنی. اصغر کا گلا، عباس کی جوانی، قاسم کے سہرے، اپنی 13 ضربیں، مہمان جوان. کون یاد آیا؟ آپ اور میں کھڑے ہوں گے اور کہوں گا وہ دیکھو تمہارا غریب مرشد حسین جواب دے رہا ہے. جب حسین بولے گا تو ہم چپ نہیں کھڑے ہوں گے، ماتم ہی شروع ہو جائے گا. حسین کہے گا پروردگار نہ اکبر نہ اصغر نہ قاسم نہ عباس نہ 13 ضربیں نہ مہمان نہ جوان، تو پھر ہے کیوں کرتا ہے؟ ماتم کر کے گئے خوازی دا واسطہ ہی ہے اچھی کری. حسین کہے گا پروردگار میں بیٹا تھا علی کا، میں کفن کے بغیر اٹھا، علی کی ہے نکل گئی. وہ ذرا شام کی طرف دیکھ، میری 4 سال کی معصومہ آج بھی اسی میلے کرتے کے ساتھ. اللہ لعنت اللہ.